الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے بات چل رہی ہے آپ کے سامنے، اور پچھلے درس میں بات یہاں تک پہنچی کہ عراق کے علاقے میں کس طریقے سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھا، اور خراسان کا علاقہ بھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گیا، اور پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ چونکہ دشمن کی طاقت جو ہے تقریباً ختم ہو چکی تھی، اس لیے اس طرح کی جنگوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا جس طرح کی جنگیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قیصر و کسریٰ کی طرف سے، اور اس علاقے میں عراق کے اس علاقے میں جسے مشرق کا علاقہ کہا جاتا ہے، اس علاقے میں جو کسریٰ کی طاقت تھی، جس طرح سے کسریٰ کی طاقت سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ٹکر لینی پڑی تھی، تو اس طرح کی جو ہے جنگیں تو اس طرح کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ علاقے ایک کے بعد ایک فتح ہوتے گئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی۔ اور جہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسے چھوڑ کر کے گئے تھے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے کو اور آگے بڑھایا، اور خراسان کا علاقہ پورا اس طرح سے ان کے دور خلافت میں اسلامی حکومت کے ماتحت ہو گیا تھا، اور تقریباً بہت کوئی زیادہ بڑی جنگیں بھی نہیں لڑنی پڑی۔ اکثر جگہوں پر تو یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے صلح کر لیا اور اسلامی حکومت کے ماتحت آ گئے، اور بڑی آسانی سے یہ سارے علاقے اسلامی حکومت کے ماتحت آ گئے تھے۔ اب دوسرا جو تھا محاذ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، وہ کیا تھا؟ وہ شام کا علاقہ، جو فلسطین وغیرہ کا بھی جو ایریا نا، جو اب یہ آپ کو جو ہے بیت المقدس وغیرہ کے جو بہت سی باتیں سنتے رہتے ہیں آپ آج کے دور میں، تو یہ جو علاقے ہیں یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی یہ سب کے سب علاقے فتح ہو چکے تھے۔ تو ادھر شام کے علاقے میں بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں اپنی فتوحات چھوڑی تھیں، اس سلسلے کو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سلسلے کو آگے بڑھایا، اور یہاں بھی تقریباً ویسے ہی چیزیں رہی اور وہی معاملات بھی پیش آئے۔ ہم یہاں جو حکومت تھی، عیسائیوں کی حکومت تھی، اور وہاں کے بادشاہ کو جو سپر پاور جو ہے اس وقت کے جو ہے کہلاتے تھے، وہ کیا تھے؟ قیصر، جن کو کہا جاتا تھا۔ یہ روم کی جو ہے حکومت ہوتی تھی، اور یہ قیصر اگرچہ کہ ان کی بھی طاقت بہت حد تک عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی ٹوٹ چکی تھی، اور ایک کے بعد ایک فتوحات کا جو سلسلہ چلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، تو کافی گہرے زخم لگے تھے اس وقت جو ہے دشمن کی فوج کو، اور ان کی طاقت بھی کافی بکھر چکی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس سلسلے کو آگے بڑھایا گیا۔ آرمینیا جو ہے کا علاقہ جو ہے، اور اس زمانے میں حبیب بن مسلمہ فہری، یہ ایک بڑے مشہور جو ہے قائد اور جو ہے فوجی جنرال، یہ اور جو ہے سپہ سالار مسلمانوں کی طرف سے یہ مشہور کمانڈر جو ہے، یہ چیف کمانڈر آپ کہہ سکتے ہیں، تو جو یہ حبیب بن مسلمہ فہری، انہوں نے جو ہے روم کے علاقے میں، روم کی سرزمین میں سلسلے کو جاری رکھا، اور کافی جو ہے آگے بڑھے۔ وہاں شام کے علاقے میں بھی جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت آئی، تو سب سے پہلے رومیوں نے کوشش یہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج اکٹھا کر کے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی انتقال ہو چکا ہے، وہ تو شہید ہو چکے ہیں، تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو حکومت بدل گئی ہے، تو ہو سکتا ہے
کہ اب پہلے جیسا جوش اور جذبہ نہ ہو، عام طریقے سے دشمن یہ سمجھتا رہتا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر نئے سرے سے اسلامی فوج پر حملے کی تیاری شروع کی، شام کے علاقے میں بہت بڑی فوج لے کر کے۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید بن عقبہ کو، جو کہ ان کی طرف سے کوفے میں گورنر تھے، ان کو یہ حکم، یہ جو ہے خط لکھا کہ آپ اپنے بھائیوں کی جو شام کے علاقے میں ہیں ان بھائیوں کی آپ مدد کیجئے اور اپنے یہاں سے فوج بھیجئے وہاں پر۔ تو 8,000 فوجیوں کو انہوں نے وہاں سے بھیجا، اور ان کا جو ہے قائد، ان کا رہنما، ان کا لیڈر یا ان کا کمانڈر جو ہے سلمان بن ربیعہ باہلی کو بنایا۔ یہ لوگ پہنچے اور اس کے بعد دشمن کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے علاقے میں یہ پہلی جنگ ہوئی رومیوں کے خلاف، اور مسلمان غالب آ گئے، اور بہت سارا جو ہے مال غنیمت بھی انہیں ملا۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے، آرمینیا کا یہ علاقہ تھا، اور آرمینیا کا یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ اور حبیب بن مسلمہ فہری، انہوں نے، اصل میں جنگ جو ہے طاقت سے بھی لڑی جاتی ہے، اور جنگ جو ہے حکمت عملی سے بھی لڑی جاتی ہے۔ حکمت عملی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی ذرا سوچے، دماغ سے بھی لڑی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں کیا کہتے ہیں، ایسی چال چلے کہ دشمن اس چال میں پھنس جائے۔ تو یہ بھی اسی لیے وہ اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اچھی چال چلتا ہے جنگ کے میدان میں۔ تو حبیب بن مسلمہ فہری نے بھی اس موقع پر بڑی اچھی چال چلی تھی کہ جو رومیوں کا لیڈر تھا، ان کا جو کمانڈر تھا، کسی طریقے سے اس کو جو ہے پہلے قتل کر دیا جائے، اچانک حملہ کر کے اسے قتل کر دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے، اور اس طریقے سے ان کا بڑا نام رہا اس دور میں۔ حبیب بن مسلمہ فہری یہ اچھے لیڈر میں، اچھے جو ہے کمانڈر میں ان کا شمار بھی ہونے لگا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے پہلی یہ جنگ ہوئی۔ اس کے بعد معاملہ شام کے علاقے میں جو ہوا ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں، اور جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی نئی چیز جو ہے مانی جاتی ہے، یہ بات خاص طریقے سے، یہ پوائنٹ خاص طریقے سے نوٹ کرنے کا ہے، آپ اسے جو ہے نوٹ کریں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بحری بیڑا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، بحری فوج جیسے نیوی جسے آج کل آپ کہتے ہیں، یعنی اب آج کل جو ہے 3 طرح کی فوج ہوتی ہے، ایک جو ہے بری ہوتی ہے، اور ایک بحری یعنی جو سمندر میں وہ جو ہے دشمن سے کسی بھی مقابلے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو ہے وہ، اور تیسری جو ہے ابھی کیا ہے آج کی جو ہے ایئر فورس ہوتی ہے، جو ہے ہوائی جہاز وغیرہ سے جو فائٹر جو ہوتے ہیں نا، جو اس کی جو ہے فوج بھی ہوتی ہے آج کے دور میں۔ تو اس زمانے میں تو یہ چیز نہیں تھی، اوپر والا تو چھوڑ دیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت تک بھی مسلمانوں کے پاس کوئی بحری بیڑا نہیں تھا، یعنی سمندر کی کوئی فوج نہیں ہوتی تھی کہ سمندر میں جا کر کے سفر کر کے جا کر کے سامنے والے پر جو ہے حملہ کیا جا سکے، یا سمندر میں ہی کوئی ایسا جو ہے لڑائی کا موقع آ جائے تو لڑا جا سکے، ایسا کچھ نہیں تھا ان کے پاس ابھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت کچھ سنا ہوگا، یہ ایک بڑے اچھے سیاستداں تھے اور بڑے اچھے لیڈر تھے یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دماغ دیا تھا، تو اس طرح کی چیزوں کے بڑے ماہر تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہی انہوں نے اجازت طلب کی تھی کہ ہم بھی بحری بیڑا بنائیں،
اور سمندر کا سفر کر کے ہم جا کر کے دشمن کے علاقے میں ہم بھی جو ہے حملہ کر سکیں اور ہم دشمن کے اس طرح کے کسی بھی حملے کو ناکام بھی بنا سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں، اس کے لیے انہوں نے درخواست کی تھی، کیونکہ رومیوں کے پاس یہ چیز تھی۔ اس زمانے میں جو قیصر کی طاقت تھی تو قیصر کے پاس یہ چیز تھی، تو مسلمانوں کے پاس بھی یہ چیز آ جائے، اس کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درخواست پیش کی۔ جب یہ درخواست آئی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انہوں نے اس سلسلے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ عمر بن عاص، ان کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بڑے مشہور سیاست داں بھی تھے اور بڑی جنگی چال چلنے کے یہ بھی بڑے ماہر تھے اور بڑے مشہور جو ہے کمانڈر تھے یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے پاس خط لکھا انہوں نے، دیکھیے یہ خلیفہ وقت ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن انہوں نے خود سے کوئی رائے قائم کرنے کے بجائے یہ کیا مناسب ہے ایسا قدم اٹھانا یا نہیں ہے مناسب، اس کے لیے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لیٹر لکھا۔ وہاں جب جو ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات جو ہے پہنچی تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا یہ کہ یہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں ہے، اس میں پریشانی زیادہ ہو سکتی ہے، حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی جو سلسلے کی جو پریشانیاں تھیں اس کی روشنی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو جواب دیا وہ جواب نگیٹو میں تھا، وہ منفی جواب تھا، یعنی ابھی یہ مناسب وقت نہیں ہے، یہ قدم اٹھانے کا مناسب وقت نہیں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ ابھی آپ اس سلسلے میں مت سوچئے، یہ مناسب وقت نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن ان کی خواہش تھی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ہم بحری بیڑا بھی بنائیں۔ اب انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پھر سے انہوں نے اپنی درخواست عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی۔ میں نے آپ سے کہا کہ یہ بڑی خواہش رکھتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے تعلق سے بڑی خواہش رکھتے تھے، تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ درخواست بھیجی اور اس کے بارے میں سب بتایا بھی کہ کس طریقے سے رومیوں کے پاس یہ چیز ہے اور رومیوں کا جو یہ علاقہ ہے اگر آپ اسے فتح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بحری بیڑا تیار کرنا ہوگا اور سمندر میں سفر کر کے آگے بڑھ کر کے جہاد کرنے کی اور دشمن سے مقابلے کی اجازت آپ کو دینی پڑے گی۔ جب یہ خط گیا ان کے پاس تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہ آئیڈیا پیش کیا جا چکا ہے اور انہوں نے اس سے منع کر دیا تھا، چونکہ یہ بات عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھی، تو شروع میں انہوں نے یہی جواب دیا جو پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بات تھی کہ انہوں نے منع کر دیا تھا تو انہوں نے بھی اسی کا حوالہ دے کر کے منع کر دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے حوصلے آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، بڑے اونچے حوصلے رکھتے ہیں وہ لوگ، اور ہونا بھی چاہیے ایسا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر پھر بھی چپ کے نہیں بیٹھے، ان کے دل میں ایک خواہش تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر رکھا تھا کہ اسلامی بحری بیڑا سمندروں کا سفر کر کے دشمن کے علاقے میں پہنچ کر کے دشمن کا مقابلہ کرنا، یہ اس کی شروعات امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو، اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا تھا۔ تو یہ بھی زیادہ دنوں تک خاموش نہیں بیٹھے،
फिर इन्होंने जो है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा, कहा, खत लिख करके फिर जो है वही हवाला दिया कि रोमियों के इलाके में अगर आपको उनकी ताकत ख़त्म करनी है तो समंदर का सफ़र करके उनके इलाके में पहुंच करके उनकी ताकत तोड़नी पड़ेगी, और आपको हमें समंदर का सफ़र करके उसके बाद जो जजीरा है उस इलाके तक जाने की इजाज़त देनी होगी। वो कब्रुस का इलाका था और वहाँ तक जाने की जो है इजाज़त तलब की। तो उसके बाद उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो शर्त के साथ, दो कंडीशन रखी, और दो कंडीशन के साथ उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है, आप जो है बाहरी बेड़ा तैयार कीजिए और समंदर का सफ़र करके जाइए कब्रुस के उस जजीरे में और जा करके जंग कीजिए, कोई बात नहीं है। पहली कंडीशन ये रखी थी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि आप अपनी बीवी को साथ लेकर के जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी अच्छी बात है ना कि बीवी भी साथ हो। आज के ज़माने में क्रिकेट टीमें जाती हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो कप्तान जो कैप्टन होता है उसको अपनी बीवी को साथ में ले जाने की इजाज़त मिल जाती है ख़ास तरीके से, तो बड़ी अच्छी बात होती है उनके लिए। तो ये कोई इंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं न जा रहे हैं मेरे भाई, दुश्मन से मुकाबले के लिए जा रहे हैं, जहां हर कदम पर जान के जाने का डर होता है। एक मुश्किल, अभी पहली मर्तबा इस्लामी तारीख की में पहली मर्तबा इस तरह से बाहरी जो है बेड़ा तैयार करना और दुश्मन के इलाके में समंदर से सफ़र करके, समंदर का सफ़र करके दुश्मन के इलाके में जा कर के लड़ना, ये पहली मर्तबा हो रहा है। तो यकीनन ये खतरे की चीज़ है, बड़ा जो है डेंजरस जो है ये मामला होगा। तो क्या कहा, अपनी बीवी को लेकर। इससे क्यों ये कंडीशन रखी, शर्त रखी, आपको अंदाजा हो गया होगा कि इंसान अपने बीवी बच्चों की हिफाजत को लेकर के बड़ा सिंसियर होता है। अपने बीवी बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जो है इंसान बड़ा संजीदा होता है, बड़ी संजीदगी से लेता है इसको। तो अमीर मुआविया को ये एहसास हो कि वो जो कदम उठा रहे हैं कितना सिक्योर है ये कदम, और जो है कितना खतरनाक है ये कदम, कितना डेंजरस है ये, क्या उसके लिए वो अपनी बीवी को इस जो है खतरे में ले जाना पसंद कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि उनके हौसले इतने हैं कि उनको अंदाजा हो रहा है कि इन खतरात के आगे हमारे लिए फतूहात का लंबा सिलसिला है। और आप जानते हैं, कहा जाता है, बहुत मशहूर जो है सेंटेंस है, आप सुनते रहते हैं कि डर के आगे जीत है। आप सुनते रहते हैं कि जो डर गया वो मर गया। कभी भी जो बहुत ऊंची फिक्र रखते हैं, ऊंचे हौसले रखते हैं, आसमान की बुलंदियों तक जो पहुंचना चाहते हैं, जाहिर सी बात है कि उनके हौसले जब आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं तो उसमें खतरात भी उतने ही ज्यादा होंगे, डर भी उतना ही ज्यादा होगा, लेकिन उसी डर के आगे तो जीत है। उसी डर पर काबू पा करके आगे बढ़ते हैं, तभी जाकर के जीत कदमों को चूमती है। यहाँ पर भी मेरे भाइयों और बहनों यही हुआ। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस सिलसिले में जो बड़ी संजीदगी से कदम उठाना चाह रहे थे, लाख खतरात के बावजूद इस्लामी हुकूमत के दायरे को और बढ़ाना और इस्लाम के गलबे और लोगों में अमन व अमान कायम करना और अदल इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करना, इसके लिए इन इलाकों में दुश्मन की ताकत का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी, वो मकसद था। उस अजीम मकसद के लिए इन खतरात को मोल लेना, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये समझा
کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، ان خطرات کو مول لیا جا سکتا ہے۔ اپنی بیوی کو لے کر کے جانے کی شرط رکھی، انہوں نے مان لیا، بیوی کو لے کر کے جائیں گے۔ دوسری شرط یہ رکھی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، وہ یہ رکھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ کسی کو فورس کر کے نہیں لے جائیں گے، آپ خود انتخاب نہیں کریں گے کہ فلاں 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 آدمی میرے ساتھ چلیں گے، آپ قرعہ اندازی بھی نہیں کریں گے اس سلسلے میں، بلکہ آپ لوگوں کو یہ چوائس دیں گے، اختیار دیں گے لوگوں کو کہ جو خود سے آپ کے ساتھ آنا چاہے اس جنگی مہم پر، آپ کے ساتھ جو ہے بحری بیڑے میں شامل ہونا چاہے وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ کسی کو فورس نہیں کریں گے، بائی فورس آپ کسی کو اپنے اس لشکر میں شامل نہیں کریں گے۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری کنڈیشن تھی، کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ یہ جنگ کافی، یہ کام جو ہے کافی جوخم بھرا ہے اور یہاں خطرات بہت زیادہ ہیں، سب اس بات کو سمجھ رہے تھے، تو جو خود سے جانا چاہے وہی جائے اور کسی کو اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے، نہ قرآن اندازی کے ذریعے سے اور نہ کسی کو منتخب کر کے کہ نہیں آپ کو چلنا ہے ہمارے ساتھ، ایسا کچھ نہیں۔ جب یہ خط امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دو کنڈیشن کے ساتھ اس کی اجازت دے دی ہے، تو فوری طور پر من بنا لیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ وہ سمندر کا سفر کر کے قبرص کے علاقے میں جائیں گے، اور انہوں نے ساحلی علاقوں میں، جو ساحلی علاقے ہیں سمندر کے، ان ساحلی علاقوں میں انہوں نے لکھ دیا کہ سب جو ہے لوگ کشتیوں کی اصلاح اور اس کی مرمت کا کام شروع کر دیں، یہ تیاری ہے اس کے لیے۔ ابھی سفر کو کے لیے کشتیاں ہی اس زمانے میں جو ہے سفر کا سامان تھی، وہی سواری تھی، تو ان کشتیوں میں ہی جانا تھا، تو کشتیوں کی اصلاح کا کام سونپ دیا ان کے ذمہ داروں کو، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دے دیا لوگوں کے لیے اور ان کو یہ کہہ دیا کہ جو بھی ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں اس جنگ میں وہ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی فاختہ بنت قرظہ کو اپنے ساتھ، ان کو بھی بہرحال جانا تھا، اپنے ساتھ جو ہے جانے کا معاملہ ان کا بھی طے کر دیا۔ اس سلسلے میں یہ جو پہلا بحری بیڑا ہے، سمندر کا سفر کر کے دشمن کے علاقے میں جا کر کے جنگ کرنے کا جو پہلا تجربہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں پیشن گوئی بھی تھی۔ میں چاہوں گا کہ وہ صحیح حدیث آپ کو پڑھ کر کے سنا دوں پہلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی مسلمانوں کے تعلق سے، اپنے جو ہے صحابہ کے تعلق سے اور اپنی امت کے تعلق سے، وہ جو ہے پیشن گوئی یہاں پر اب صحیح ثابت ہونے والی تھی۔ وہ پیشن گوئی یہ ہے کہ صحیح حدیث میں یہ بات ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ام حرام مشہور جو ہے یہ صحابیہ ہیں، ام حرام بنت ملحان، اور جاتے تو ان کو یہ کھانا بھی کھلاتی تھیں اور کبھی جا کر کے وہاں سو بھی جایا کرتے تھے، اور ان کا معاملہ یہ بھی تھا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا جو بال ہٹا کر کے، جیسے عورتیں جو تلاش کرتی رہتی ہیں نا، ایک عورت دوسرے عورت کا سر لے کر کے، تو کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اس طریقے سے وہ
جیسے جو تلاش کرتے ہیں ویسے کرتی بھی تھی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صفائی کا خیال کرتے تھے کہ یہ تصور آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کے سر میں جوئیں رہیں گے۔ تو یہ جو ہے حدیث میں ذکر ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ام حرام بنت ملحان کے گھر، اور آپ وہاں پر سو گئے، آپ کو نیند لگ گئی۔ جب آپ بیدار ہوئے ہیں تو آپ ہنس رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا، ام حرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما یضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس بات سے آپ کو ہنسی آ گئی، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ جب بھی دیکھتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنستے ہوئے تو وجہ دریافت کرتے تھے کہ آپ کی خوشی میں ہم بھی خوش ہوں، آپ جس وجہ سے خوش ہیں ہم بھی خوش ہوں۔ کبھی روتے ہوئے دیکھا تو اس موقع پر بھی یہ سوال کیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کے غم میں ہم بھی جو ہے شریک ہوں، اگر ہمیں رونا نہیں آیا تو کم سے کم رونی صورت تو بنا لیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے اس کے اندر۔ تو اپنے ساتھی کے دکھ اور جو ہے خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک اچھے ساتھی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ام حرام بنت ملحان نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ناس من امتی اورزوا علی غداۃ فی سبیل اللہ، کہ میری امت کے کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، آپ نے خواب میں دیکھا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، غزوہ کرتے ہوئے، لڑائی کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، یرکبون سبج ھذا البحر، جو سمندر کے بیچوں بیچ سفر کریں گے، سمندر کا سفر کریں گے، ملوکن علی الاسرۃ، جو ہے پائے تخت پر جو ہے بادشاہوں کی طرح سے، یا تخت پر بادشاہ جو ہے جیسے ہوتا ہے ویسے یہ لوگ جائیں گے، اس طریقے سے سفر کریں گے۔ تو پہلا بحری بیڑا تیار ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خواب میں دیکھا تھا جب ام حرام بنت ملحان کے گھر آپ کی آنکھ لگ گئی تھی اور آپ کو خواب نظر آیا، تو آپ نے جاگنے کے بعد یہ خواب ام حرام بنت ملحان کے طلب پر آپ نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان کی تعریف کی ان لوگوں کی جو کہ اس غزوے میں شریک ہوں گے، اور پہلے بحری بیڑے میں جو لوگ شریک ہوں گے ان کی تعریف کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ کیا کہتی ہیں ام حرام؟ صحابہ صحابیات، ان کا جو ہے جذبہ ایمان اور جو ایمان سے جو سرشار ہوتے تھے اور ہوتی تھی، تو ان کا ظاہر سی بات ہے خواہش تو یہ ہوگی کہ اتنی فضیلت ہے تو میں بھی اس میں شریک رہوں۔ تو انہوں نے جھٹ سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق نصیب کرے کہ میں بھی اس میں شریک رہوں، میں بھی اس لشکر میں، اس جو ہے جیش میں، میں بھی اس بحری بیڑے میں شریک رہوں جو آگے چل کر کے سمندر کا سفر کر کے اللہ کے راستے میں جہاد کے ارادے سے نکلیں گے، میں بھی اس میں شریک رہوں۔ فدعا لہ، تو اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دیا۔ ثم وضع رأسه فنام، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ خواب دکھانا ہے اور خواب تو سچے ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ پھر آپ کی آنکھ لگ گئی اور پھر اٹھے، تو دوبارہ اٹھے، جاگے تو پھر ہنس رہے ہیں، جیسے پہلے ہنس رہے تھے نا، پھر ہنسنا شروع کر دیا آپ نے۔ قالت، انہوں نے پھر کہا، فقلت یا رسول اللہ
मा युज़हिकुका, अल्लाह के रसूल आप क्यों हंस रहे हैं। क़ाल नासुम मिन उम्मती उरिद अलैया फी सबीलिल्लाहि ग़ुज़ात, जैसे पहले आया था कि कुछ लोग मेरी उम्मत के पेश किए गए मेरे सामने जो अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए निकलेंगे, समंदर का सफ़र करेंगे। अब जो है जब दोबारा जो है ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात देखी और ये बात बयान की, तो फिर से झट से उम्मे हराम ने कहा कि कहती है कि मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझे भी उसमें से बनाए, यानी मैं भी उसमें शामिल रहूं। तब जो है आपने कहा अंति मिनल अव्वलीन, आप पहले बहरी बेड़े में रहेंगी, दूसरे में नहीं। ये आपने कहा, ये पेशिन गोई थी आपकी और ये हदीस थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो मुअर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि सहाबा किराम और ताबईन एज़ाम जिन्होंने इसमें शिरकत की थी, हालांकि जैसा कि हमने पहले जिक्र किया कि उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से ये कंडीशन थी कि किसी को बाय फोर्स इसमें शामिल ना किया जाए, कुरानदाजी ना की जाए, बल्कि जो खुद से इस पर जो है इसमें शरीक होना चाहे, लोगों को इख्तियार दिया जाए, लोगों को चॉइस दी जाए, जो खुद से इसमें जाना चाहे तो उसके लिए दरवाज़ा खुला है, किसी को इसके लिए मजबूर न किया जाए, न किसी को मुंतखब किया जाए। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे कि सहाबा की भी एक बड़ी तादाद, ताबईन की बड़ी तादाद उसके लिए तैयार हो गई, यानी बड़ा लश्कर उसके लिए तैयार हो गया, जबकि खतरात इसमें बहुत थे, लेकिन डर के आगे जीत है। यही फर्क है मेरे भाइयों, आज के हम जो है मुसलमानों में और इन सहाबे किराम में, ताबईन में, यही बुनियादी फर्क है। आज तो हम डर के जीते हैं, वो लोग ऐसे जीते थे कि मौत उनसे डरती थी, लोग उनसे डरते थे, क्योंकि उन्होंने ये समझ रखा था कि डर के आगे जीत है। और आज हम उस सबक को भूल गए और उसकी वजह से अब हम डर के माहौल में जीते हैं और डर को अपने से भगाना नहीं चाहते। तो ये बात थी, देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी थी, पेशिन गोई आप जो पहले जो है आपने जिक्र की थी, एक हौसला था सहाबा का, और एक बड़ी फौज जो है तैयार हो गई इसके लिए। और उस फौज में जो सहाबा शामिल हुए उसमें से उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी थे, जो उम्मे हराम के शौहर थे। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमने आपसे कहा कि बड़ी फौज तैयार हो गई थी, और मैं चंद सहाबा का नाम भी आपके सामने लेना चाहूँगा कि जो सहाबा इसके लिए, हालांकि कोई उनके ऊपर जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई और किसी भी तरह से जो है किसी को मजबूर नहीं किया गया और ना ही किसी को बाय फोर्स उसमें दाखिल किया गया, तो उसमें अबू अयूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाद सहाबा का नाम, मशहूर सहाबा का नाम जिक्र कर रहा हूँ, अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम आपने बारहा सुना है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको तो आप जानते ही हैं कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कितने दरवेश सिफत जो है सहाबी थे, लेकिन वो भी इसमें शरीक हुए। उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वासिला बिन अस्क़ा, अब्दुल्लाह बिन बिश्र माज़नी, शद्दाद बिन औस बिन साबित, मिक़दाद बिन असवद, क़ाब बिन जब्र बिन मात, जुबैर बिन नुफ़ैर हज़रमी, ये जो है चंद मशहूर सहाबा का नाम मैंने लिया कि ये लोग इसमें शरीक हुए मेरे भाइयों, इसमें बहरी बेड़े में ये लोग शरीक हुए। तो उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गए थे, और उबादा बिन सामित उनकी बीवी थी उम्मे हराम, तो अपनी बीवी को भी साथ में लेकर के गए। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशिन गोई
کہ آپ پہلا جو بحری بیڑا جائے گا اس میں آپ رہیں گی، وہ بالکل جو ہے صحیح ثابت ہوئی پیشن گوئی۔ اور اس طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو پہلی بحری فوج تیار کی، اس میں یہ چند مشہور صحابہ اور ان میں سے ایک جو ہے صحابیہ یہ ام حرام، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ آپ ان میں سے رہیں گی، تو یہ بھی شریک ہوئی۔ دوسرے میں یہ کیوں شریک نہیں ہو پائی؟ واقعہ یہ ہوا کہ جب یہ سفر کر کے گئیں اور سفر کر کے جانے کے بعد یہ ہوا ان کا معاملہ کہ جب وہاں جا کر کے اتری، جزیرے میں جا کر کے اتری اور جو ہے اپنے چوپائے پر اپنی سواری پر سوار ہوئی، تو اس وقت ہوا یہ کہ ان کے چوپائے نے، سواری نے ان کو گرا دیا اور وہ سواری کا پیر ان کی گردن پہ پڑا اور اس کی وجہ سے ان کا وہاں پر انتقال ہو گیا۔ یہیں پر اسی سفر میں ان کا انتقال، پہلے ہی بحری بیڑے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا کہ آپ پہلے میں رہیں گے، تو دوسرے جب یہ زندہ ہی نہیں تو دوسرے بحری بیڑے میں کہاں جائیں گے؟ تو یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ صحیح روایت میں نے آپ کو ذکر کیا، صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، تو یہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اور اس سفر میں ام حرام بنت ملحان کا انتقال بھی ہو گیا۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی جو ہے اس سلسلے میں کسی کو بائی فورس شامل نہیں کیا گیا، نہ کسی کو منتخب کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی ایک بڑی فوج جو ہے تیار ہو گئی تھی، بڑی فوج جو ہے تیار ہو گئی، اور یہ چیز بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ان مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں تھی، موت سے یہ نہیں ڈرتے تھے، بلکہ یہ دین کے متوالے تھے اور دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، امن و امان اور امن و شانتی کو قائم کرنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے کہ اسلام کا یہ پیغام دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے یہ اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے، اور ایک بڑی فوج جو ہے تیار ہو گئی، اور یہ لوگ واقعی جو ہے سوار ہو کر کے قبرص کی طرف گئے۔ وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، معاملہ جو ہے پورا، اور کس طریقے سے وہاں پر جو ہے ان کے جو ہے وہاں کے لوگوں سے کس طرح سے لڑائی ہوئی نہیں ہوئی، کیسے وہ علاقہ فتح ہوا، اور پھر دوبارہ کب جو ہے سفر ہوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پیشن گوئی کی تھی کہ جو ہے پھر جو ہے میری امت کے کچھ لوگ جو ہے جائیں گے، تو وہ کب ہوا، کیسے ہوا، انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے سامنے آئندہ ہفتے پیش کی جائیں گی، تو ایک ہفتے کا آپ انتظار کیجئے۔ یہ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے تو ہم آج کا یہ درس اسی پر ختم بھی کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔